مگر اس کی عزت کچرے کے ڈھیر پر تھی۔ ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی، ایک طرف لاکھوں کی فوج تھی، دوسری طرف تنہا حسین تھا جو دنیا کے اندھے ضمیر کو آئینہ دکھا رہا تھا۔ حسین کو اگر حکومت چاہیے ہوتی، اگر حسین کو اقتدار چاہیے ہوتا تو وہ مدینے کا امن چھوڑ کر، مدینے کی اتنی بڑی حکومت چھوڑ کر تپتے صحرا میں ہرگز نہ آتے۔ وہ جانتے تھے، امام علی مقام امام حسین جانتے تھے کہ یزید کی بیعت کا مطلب صرف ایک سطر لکھنا نہیں، یزید کی بیعت کا مطلب صرف اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا نہیں، یہ نبی کے دین پر مہر لگانا بھی ہے، یہ نبی کے دین پر وار کرنا بھی ہے، نبی کے دین کے ساتھ دھوکہ بھی ہے۔ اگر میں نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو امام حسین نے علل اعلان کہا، فرمایا جس دین میں یزید خلیفہ ہو، امام علی مقام امام حسین کا سونے کی تختی پہ لکھنے والا جملہ یاد رکھنا، بھول نہ جانا میرے بھائیو۔ امام حسین نے علل اعلان کہا تھا، فرمایا جس دین میں یزید خلیفہ ہو وہاں حسین کا خاموش رہنا جرم ہے، وہاں حسین کا خاموش رہنا حرام ہے۔ مدینہ کی وہ رات جب بی بی زینب نے اپنے بھائی سے پوچھا، بی بی زینب نے اپنے بھائی حضرت امام حسین سے پوچھا، بھائی کیا ہم واپس لوٹیں گے؟ ہم مدینے سے جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، کیا ہم واپس لوٹیں گے؟ بھائی حسین نے سر جھکا کر جواب دیا، ہم لوٹیں گے، ضرور لوٹیں گے، ضرور واپس آئیں گے اپنے نانا کے پاس، مگر کفن میں ہوں گے، مگر ہم زندہ نہیں ہوں گے۔ ہم لوٹیں گے ضرور مگر خیمے جلتے ہوں گے، ہم مردہ ہوں گے، ہم مردہ ہو کر بھی زندہ ہوں گے۔ ہم نے اس وقت شہادت کا جام پی رکھا ہوگا اور وقت گواہی دے گا کہ حق کی قیمت کیا ہوتی ہے، یہ تاریخ گواہی دے گی، تاریخ لکھی جائے گی۔ حسین نے حج کے احرام کو عمرے میں بدلا اور فرمایا میں طواف کعبہ سے نہیں، طواف شہادت سے لوٹوں گا۔ میں جب بھی یہاں پر لوٹا نا تو میں طواف کعبہ سے نہیں لوٹوں گا، طواف شہادت سے لوٹوں گا۔ کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط لکھے، ہزاروں خط لکھے، حر نے راستہ روکا، پانی نہ دیا، حر نے راستہ روک لیا، پانی نہ دیا۔ حسین نے کہا تیری جنگ میرے ساتھ ہے، میرے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، میرے بچوں کا کیا قصور ہے، میرے بچوں کو پانی دو۔ حر خاموش کھڑا رہا، ایسے خاموش کھڑا رہا جیسے ضمیر اپنی قبر میں خود لیٹ چکا ہو۔ 7 محرم کو پانی بند ہوا میری قوم کے نوجوانوں، 3 دن کے پیاسے بچے خیمے کے کنارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے، اللہ سے فریادیں کرتے رہے۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اس کا غرور آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اس کے قدموں کے نیچے زمین کانپتی تھی، وہ ہنکار مار کر کہتا تھا کہ میں حسین کو ایسے مٹا دوں گا، ایسے مٹا دوں گا کہ نہ حسین کا نام بچے گا، نہ تو کوئی نشان باقی رہے گا، میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کی یاد تک کو دفن کر دوں گا۔ مگر پھر کچھ یوں ہوا کہ علی کے لال نے یزید کو ایسا گندا کر کے ہرایا، ایسا گندا کر کے ہرایا یزید کو کہ آج 14 صدیاں بعد بھی پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ میرے حسین کے نام پر مرنے کو تیار ہیں۔ جوانوں آج 14 صدیاں گزر چکی ہیں، یزید کا نام لینے والا شرماتا ہے، یزید کے نام پر جینا تو رہی دور کی بات، ہم تو یزید کا تذکرہ بھی گالی کے بغیر نہیں کرتے، کیونکہ یزید وہ بدنما داغ ہے، یزید وہ بدنما دھبا ہے جسے تاریخ نے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید مٹ گیا، یزید کا محل کھنڈر میں بدل گیا، مگر حسین کی کربلا آج بھی ہمارے لیے جنت سے کم نہیں ہے۔ حسین کی کربلا سے آج بھی جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کربلا سے لے کر آج تک کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، کسی بھی ماں نے اپنے بیٹے کا نام یزید نہیں رکھا، کیونکہ یہ نام گالی سے بھی زیادہ گندا ہے۔
آج بہت سے لوگ یزید کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر یزید تمہیں اتنا ہی اچھا لگتا ہے، سچا لگتا ہے، تو پھر اپنی اولاد کا نام بھی یزید رکھ لو. رکھو نا اپنی اولاد کا نام یزید، مگر نہیں رکھ سکتے کیونکہ تمہارا دل گوارا نہیں کرتا کہ یزید کا نام بھی تمہارے بچوں پر رکھا جائے. اور حسین کی محبت کا عالم یہ ہے کہ ہمارے محلے کی ان پڑھ عورت جس نے نہ کبھی تقریر سنی، نہ کبھی حسین کے بارے میں پڑھا، وہ جب اپنے بیٹے کو گھٹی دینے کی باری آتی ہے نا تو کہتی ہے میرے بیٹے کو گھٹی دینا تو حسین کے نام کی دینا. اماں نہ تو نے حسین کے بارے میں پڑھا، نہ تو نے حسین کی تاریخ پڑھی، پھر اپنے بچے کو حسین کے نام کی گھٹی کیوں دلوا رہی ہو؟ وہ کہتی ہے بیٹا میں ان پڑھ ضرور ہوں مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جن کا نام حسین ہو تاریخ انہی بہادروں میں لکھتی ہے. جن کا نام حسین ہو نا تاریخ تو انہی بہادروں میں لکھتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے جو حسین ہے وہ جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. اللہ اکبر. جوانو آج کی اس بیان میں ہم بات کریں گے کہ آخر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹوانے میں دیر ہی کیوں کی. آج کے بیان میں ہم ایک گہری معلومات فراہم کریں گے. ہم بتائیں گے کہ آخر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنا سر کٹوانے میں دیر کیوں کی. آخر آپ نے اپنی شہادت کو سب سے آخر میں کیوں رکھا، جبکہ یزید کا اصل ٹارگٹ تو حسین تھا نا. ہاں یزید کا جو اصل ٹارگٹ تھا وہ حسین تھا. اگر امام علی مقام امام حسین اور پہلے شہید ہو جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتا، اور پہلے شہید ہو جاتے علی اصغر بھی بچ جاتا، اور پہلے شہید ہو جاتے اون محمد بھی بچ جاتے، قاسم بھی بچ جاتا، کیونکہ یزید کا ٹارگٹ حسین تھا. اگر امام حسین سب سے پہلے شہید ہو جاتے تو باقی قافلہ سلامت رہتا. کیوں؟ ٹارگٹ حسین تھا. سب کے سب بچ جاتے. اور تاریخ بھی گواہی دیتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا، کوئی بھی شہید نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یزید کو دشمنی اسلام سے نہیں تھی، یزید کو دشمنی تھی تو حسین سے تھی. اور لیکن یزید نہیں جانتا تھا کہ ایک حسین ہی تو ہے جو سر سے لے کر پیروں تک مکمل دین ہے. تو جب حضرت امام حسین